أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ بنی اسرائیل میں 2 قسم کی آیات چل رہی ہیں. آیات معجزہ اور آیات توحید. اس سورت کی پہلی آیت میں ہی معجزے کا بیان ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اس کے بعد پھر آگے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، معجزے کا بیان آیا. پھر پچھلے سبقوں میں آپ نے سنا پڑھا مشرکین عرب طرح طرح کے فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے. تو اس صورت میں آیات 2 قسم پر آ رہی ہیں. آیات توحید والی آیتیں اور آیات معجزہ جس میں معجزے کا بیان آ رہا ہے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع شروع ہونے لگا اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے ان کے معجزات کے سلسلہ میں. تو یہ بھی آج کے سبق کی آیتیں آیات معجزہ سے متعلق ہیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، کرو مانا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات معجزات، نشانیاں. کیسی؟ بینات، واضح کھلم کھلا. 9 نشانیاں، 9 معجزات عطا کیے. فاسأل، پس خود ہی سوال کیجئے، پوچھ لیجئے. بنی اسرائیل، کس سے؟ بنی اسرائیلیوں سے. اذ جاءہم، کہ جب آ پہنچے ان کے پاس. فقال لہ، پس کہا
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے حضرت موسیٰ کو کہا، فرعون نے فرعونیت سرکشی میں آ کر کیا کہا؟ انی لأظنک، بے شک میں البتہ تیرے متعلق، ظنو یہاں زن بے معنی یقین ہے، یقین رکھتا ہوں یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا کہ تو سحر زدہ ہے، مسحورا جادو کیا ہوا، لفظی معنی جادو کیا ہوا، لیکن مراد مسحورا مجنونہ، دیوانہ۔ جیسے کسی پر جادو کر دیا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ تو اسی طرح میں بھی تجھے دیکھتا ہوں اے موسیٰ مسحورا مجنونہ، مجنون اور دیوانگی میں دیکھتا ہوں کہ ہر وقت ایک ہی مشن، کام اور مسئلہ میں یوں لگا ہوا ہے جیسے دیوانہ ایک کام میں لگ جاتا ہے۔ ذرا یہاں بات کو سمجھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، آیت کے شروع میں دیکھیں، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، یہ جملہ قابل وضاحت ہے۔ کتنی نشانیاں اور معجزات؟ 9۔ کون کون سی؟ لاٹھی کا ید بیضا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، 2 جی عصا، وہ تو ٹھیک ہے، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، ید بیضا، پتھر پہ مارنا، نمبر 3 قحط سالی، نمبر 3 قحط سالی، اور پھر قحط سالی کا جو قوم پہ عذاب مسلط کیا، حضرت موسیٰ کی دعاؤں سے بارشوں کا اترنا، اور نمبر 4 پانی میں عصا مارا تو پانی راستے دینے لگا اللہ کے امر سے۔ اسی طرح پتھر پہ وہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے وغیرہ۔ ایک آیت دیکھیں گے سورہ اعراف 9ویں پارہ سے، سبق پہ نشانی رکھیں۔ نواں پارہ سورہ اعراف، صفحہ 263، سورہ اعراف کی آیت 133، صفحہ 263 کی آخری 2 سطریں۔ یہاں مضمون آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں پر 5 قسم کے عذابوں کو مسلط کیا، اور وہ سب کے سب فرعونیوں کے لیے تو عذاب تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت کی پہچان تھے۔ کیسے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مسئلہ مان لو، ایمان لے آؤ، وگرنہ اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب تمہیں گھیر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، جو عذاب لے آ سکتے ہو اللہ سے لے آؤ۔ تو اللہ نے فوراً ان عذابوں میں ان کو گرفتار کر لیا، تو ان پر عذاب ہیں۔ حضرت موسیٰ کی بات کو پورا کر دیا رب نے، تو حضرت موسیٰ کی سچائی کا وہ نشان ہے۔ دیکھو، فَأَرْسَلْنَا، پس بھیجا ہم نے، مل گیا، علیہم الطوفان، ان پر طوفان، آندھی طوفان بھیجا۔ یہ بھی ان پر عذاب ہے، پر پیغمبر کی سچائی کا ذریعہ ہے کہ پیغمبر نے خبر دی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، وگرنہ ایمان لے آؤ۔ جب نہیں ایمان لے آئے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، پیغمبر کی بات سچی ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ پیغمبر کی سچائی ہے۔ پس بھیجا ہم نے علیہم، ان پر، فرعونیوں پر، الطوفان، طوفان، نمبر 2 والجراد، ٹڈیاں،
جراد ٹڈی جانتے ہو نا؟ ہاں ٹڈی، ہاں جو فصلوں کا باغات کا نقصان کرتی ہے، اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، یہ اللہ نے عذاب کی صورت میں بھیجی اور ان کی فصلوں کو، باغات کو، کھیتوں کو آ کر ٹڈیوں نے تباہ کر دیا۔ والقملا، قمل کے دو معنی کیے گئے، قملا جوئیں، کھٹملا دیو جواں، وہ فرعونیوں کو پڑ گئیں، ان کے وجود پر، کپڑوں پر، دائیں بائیں کثرت کے ساتھ ان گنت۔ اور دوسرا معنی کیا گیا والقمل، گھن کا کیڑا، گھن نک دیو، گھن نک دیو، گھن دا کیڑا، وہ جڑا غلے اناج نو تباہ کر دیندا ہے۔ والقملا نمبر 4، والضفادع، مینڈکیں، مینڈکوں کی کثرت، صفحہ 263، نواں پارہ 263۔ والضفادع، مینڈکیں، ان کے گھروں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، بستروں میں، ہر جگہ پہ کثرت کے ساتھ پھیل گئیں کہ وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ صفحے کی آخری 2 سطر، آخری سطر۔ والدم نمبر 5، اور خون، خون پر بھی مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول اور راجح قول یہی نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی وہ مشروب پینے لگتے، پانی، دودھ کوئی، تو وہ ان کا جب برتن، پیالہ، گلاس منہ کے قریب لے آتے، پہلے وہ دودھ ہے، پانی ہے، کوئی مشروب ہے، لیکن جب قریب لاتے پینے کے لیے تو وہ خون بن جاتا۔ والدم، ہر پینے کی شے خون میں بدل جاتی، یہ بھی اللہ کا ان پہ عذاب تھا۔ اور دوسرا مفسرین کا اس پہ قول ہے والدم، خون کے عذاب سے مراد ہے نکسیر، سب کو کثرت کے ساتھ نکسیر آتی کہ جسم نچڑ جاتا، خون ضائع ہو جاتا۔ اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو کتنے عذابوں کا یہاں ذکر کیا؟ 5۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ٹڈیاں، وَالْقُمَّلَ، ہاں جوئیں یا وہ گھن کا کیڑا، والضفادع، مینڈکیں اور ان کی کثرت، والدم، اور خون، آیات، یہ ہیں نشانیاں، آیات نشانیاں، معجزات، مفصلات، کھلے کھلے معجزات، کھلی کھلی نشانیاں، لیکن ان عذابوں سے گزرنے کے باوجود بھی فاستکبروا، پس وہ اکڑے ہی رہے، وَقَانُوا، اور تھے، قوم مجرمین، بڑے ہی مجرم قوم، مجرم لوگ تھے۔ سبق پہ آؤ تو یہاں جو سبق میں آیا صفحہ 465، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے البتہ تحقیق عطا کی حضرت موسیٰ کو 9 آیات بینات، واضح واضح 9 نشانیاں، 9 معجزات۔ تو یہی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ فَاسْأَلْ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، پس پوچھ لے بنی اسرائیل سے کہ جب وہ پہنچے ان کے پاس، اور فقال لہو، پس کہا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون نے کیا کہا؟ دلائل سے عاجز آ کر، بے بس اور لاچار ہو کر۔ اب ہر باطل کا طریقہ ہے کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ، طرح طرح کی بیہودہ زبان کا استعمال، اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اختلاف کی صورت میں دلائل پیش کرتے ہیں، بد زبانی، بد کلامی نہیں کرتے۔ اور جو مد مقابل بدتمیزی پہ اتر آئے تو سمجھو اس کے پلے میں اور اس کے مذہب میں دلیل نام کی چیز کوئی نہیں، تب یہ بک بک کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو کہا فرعون نے حضرت موسیٰ سے، انی لَأَظُنُّکَ، دیکھ رہے ہو نا 466 کی پہلی سطر، انی لَأَظُنُّکَ، یہاں ظن بے معنی یقین ہے، بے شک البتہ میں یقین رکھتا ہوں
تیرے متعلق یا موسیٰ اے موسیٰ مسحورا کہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ قالا جواب موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد البتہ تحقیق علمتا فرعون تو خوب جانتا ہے، جان چکا ہے، ما انزلا کہ نہیں اتارا اللہ تعالی نے ہاؤلائی ان معجزات کو، ان نشانیوں کو نہیں اتارا، نہیں ظاہر کیا، الا مگر رب السماوات والارض، اس رب نے جو آسمانوں کا بھی اور زمین والوں کا بھی رب ہے، ان کو اتارا بصائرہ بصیرت کے لیے، دکھانے سمجھانے کے لیے اتارا، اور تو الٹا بے ایمان ضد پہ اتر آیا۔ اللہ نے معجزات دے کر مجھے بھیجا، تورات دے کر بھیجا، اس سے بصائرہ ذریعہ بصیرت کہ دین کو سیکھ اور سمجھ اور حق کو پہچان، لیکن تو الٹا حق کے دائی میں حضرت موسیٰ کو مجنون اور پاگل دیوانہ کہنے لگا، اور معجزات کا مذاق اڑانے لگا، اور اپنے جادوگروں کو بلا کر میرے مد مقابل لایا، وہ مشہور واقعہ۔ اور مجھے بھی تو بجائے اس کے کہ پیغمبر تسلیم کرتا، ایک جادوگر سمجھ بیٹھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو رب آسمانوں کا اور زمین کا، اس نے یہ معجزات اتارے یعنی ظاہر کیے، کیوں؟ بصائرہ، ان کو بنایا ذریعہ بصیرت، سمجھانے کے لیے، سمجھنے کا سامان بنایا، لیکن تیری کھوپڑی میں کچھ بھی نہ آیا ہے۔ لہذا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، جملہ سمجھنا، اور بے شک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لَأَظُنُّكَ، یہاں بھی ظن بے معنی یقین ہے، میں موسیٰ کا تیرے متعلق یقین ہے، یا فرعون اے فرعون مسبورا۔ مسبورا کے 6 معنی کیے گئے۔ ایک معنی کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، عام مفسر کی بات نہیں، صحابی رسول ہے جس نے نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا اور سمجھا۔ ذرا جملے کو دیکھنا، حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے ہے اور فرعون کو کہتا ہے اے فرعون انی لأظنک، میرا یقین ہے تیرے متعلق، یا فرعون اے فرعون مسبورا، اے ملعونا کہ تو پکا ملعون اور لعنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، فرعون کو سامنے کہتے ہیں تو پکا لعنتی ہے۔ یہ میں حضرت موسیٰ کو بالکل یقین ہے، بالکل یقین ہے، میں بالکل اس بات پہ یقینی طور پہ فیصلہ دیتا ہوں کہ تو پکا مردود اور لعنتی ہے، مسبورا۔ اور دوسرا معنی کیا علامہ ضحاک رحمہ اللہ تابعی، انہوں نے بھی یہی ملعون والا معنی کیا۔ دوسرا معنی کیا گیا مسبورا، تو بالکل بے عقل اور نرا گدھا ہے، کھوتا، نرا کھوتا۔ یہ حضرت موسیٰ فرعون کو بالکل آمنے سامنے کہہ رہا ہے کہ میرا یقین ہے تو بالکل لا عقل لہو، تجھ میں ذرا بھی عقل کا موجود نہیں، نرا بے وقوف اور احمق گدھا ہے۔ یہ میں حضرت موسیٰ کو پوری طرح تیرے کردار سے یقین ہو چکا ہے۔ انی لا ظنک یا فرعون مسبورا۔ اور تیسرا معنی مسبورا، تو ہلاک کیا گیا ہے، یعنی ہلاکت اور بربادی ہی تیرا مقدر بنے گی، تو کبھی کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں۔ اس قدر ضد، اناد اور ہٹ دھرمی پہ اتر گیا۔ حضرت موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، سامنے فرعون موجود ہے، اس کو مسئلہ بیان کرتے ہیں، معجزات اللہ ظاہر کرتا ہے پیغمبر موسیٰ کے ہاتھ پر، وہ فرعون دیکھتا ہے لیکن آگے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حجتیں نکالتا ہے، اعتراض کرتا ہے، بے تکی بے جا گفتگو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دلائل، براہین، معجزات، تورات کی آیات رب نے مجھے دے کر بھیجا، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ تو اس پہ غور، تدبر اور فکر سے کام لیتا اور حق کو سمجھنے کی اور پا لینے کی کوشش کرتا،
لیکن نرا ضد اناد پہ اترا ہوا ہے، تو ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے، اور تو بالکل بے عقل اور احمق ہے، اور ملعونہ تو پکا لانتی اور پکا مردود ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سختی تو نہیں ہو گئی؟ سوچ لو، سختی تو نہیں نہ ہو گئی؟ آج لوگ کہتے ہیں بھائی الفاظ محتاط ہونے چاہیے۔ وہ ایک آیت بھی سورہ طٰہٰ کی لاتے ہیں، حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ فرعون کو مسئلہ سناؤ، پہنچاؤ، تو اللہ نے ان کو ایک نصیحت فرمائی، حکم دیا کہ قولا لہو قولا لینا۔ اس کا معنی کیا جاتا ہے بھئی نرم نرم میٹھی میٹھی بات کرنا فرعون سے، قولا لینا۔ سنتے رہتے ہو نا، قولا لینا، اس کو ذرا سمجھو۔ اللہ نے دونوں کو، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرما کے بھیجا کہ فرعون سے بات کرنا قولا لینا، نرم نرم بات، نرم نرم بات کرنا۔ یہ نرم بات کی حضرت موسیٰ نے؟ ذرا سوچو، ذہن پہ زور دو۔ فرعون تو کہتا ہے تو لعنتی ہے، تو مردود ہے، تو ہلاک ہو چکا ہے، بے عقل ہے، احمق ہے، بالکل گدھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا کے قولا لینا، نرم نرم بات کرنی ہے۔ یہ نرم نہیں، یہ تو بڑی گرم ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نرم بات کرنا، حضرت موسیٰ نے نرم نہیں بڑی سخت بات کی، تو اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا پیغمبر نے۔ ذرا اس کو سوچو نا، اللہ فرمایا قولا لینا، نرم بات کرنا، حضرت موسیٰ نے تو سختی کی ہے، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی پیغمبر نے۔ وہ تو معصوم ہوتا ہے، اس سے تو ایسا ہونا ممکن نہیں۔ تو کیا معنی ہے؟ وہاں مولوی معنی کرتا ہے قولا لینا، میٹھی میٹھی بات کرنا، نرم نرم بات کرنا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ملا کا معنی ہے۔ قولا لینا کا یہ معنی نہیں، قولا لینا کا معنی ہے با دلیل بات کرنا، مدلل گفتگو کرنا، دلائل سے اس کو عاجز کر دینا۔ قولا لینا، اور اپنے دعوے پر یوں دلائل پیش کرنا کہ ہر سننے والا سلیم الفطرت انسان اور منیب آدمی اس کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اپنی کلام میں، اپنی گفتگو میں دلائل کے ذریعے قوت، زور اور غلبہ پیدا کرنا، وہاں میٹھی میٹھی باتیں مراد نہیں ہے۔ وگرنہ اس کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ نے فرمایا میٹھی میٹھی باتیں کرنا، حضرت موسیٰ فرماتے فرعون تو بڑا لعنتی ہے، یہ تو میٹھی بات نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی پیغمبر نے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس لیے وہاں کیا ہے؟ با دلیل بات کرنا، جچی تلی بات کرنا، اپنی کلام میں وزن پیدا کرنا دلائل کی قوت سے، تاکہ سلیم الفطرت اور منیب آدمی اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن فرعون کی فطرت اس فطرت سلیمہ تھی ہی نہیں، وہ انتہائی بگڑا ہوا تھا۔ تو اس کا الٹا ماننے اور سمجھنے کی بجائے، یہ پچھلی آیت کا آخری جملہ آپ نے پڑھا پہلی سطر میں کہ حضرت موسیٰ سے فرعون اول کہتا ہے انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا یقین ہے میں فرعون کا کہ اے موسیٰ تو مسحورا، دیوانہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، الٹا بدتمیزی پہ اتر آیا۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی علاج بالمثل کیا، فرمایا انی لا اظنک، دیکھا نا انداز ایک جیسا ہے، انی لا اظنک یا فرعون مسبورا، مجھے دیوانہ اور مجنون کہنے والا میرا بھی یقین ہے تو پکا لعنتی اور بے ایمان ہے۔ یہ بے ایمان کو بے ایمان کہنا یہ حق ہے، یہ سختی، ملعون کو ملعون کہنا، لعنتی کہنا یہ حق کا اظہار ہے، یہ سختی، کافر کو کافر کہنا یہ سختی نہیں، یہ تو حقیقت کا اظہار ہے۔ بھائی ہاں، مسلمان کو مسلمان کہنا ہوگا، مومن کو مومن کہنا ہوگا، صحیح العقیدہ موحد کو موحد کہنا ہوگا، لیکن جو جس نوعیت اور درجے کا ہے اس کی حقیقت کا اظہار کرنا یہ سختی نہیں، یہ تو حق کا اظہار ہے۔ اس کو سختی سے تعبیر کرنا
یہ خود غلط ہے۔ تو فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، فرعون نے سنا، اچھا مجھے سامنے کہہ گیا، لانتی ہے، ہلاک ہونے والا ہے، بے عقل ہے۔ تو فَأَرَادَ، پس اس نے پختہ ارادہ کر لیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، کہ اکھیڑ دے ان کو، موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کو، من الارض، یہاں من بے معنی فی ہے، من الارض، زمین میں، زمین سے اکھیڑ دے۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ لمبا واقعہ دوسرے مقامات پہ ہے، یہاں اجمال ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر چلے جاؤ، یہ نکلے تو پیچھے فرعون بھی چڑھتے سورج، وہ بھی پہنچ گیا ان کے تعاقب میں دریائے کلزم پہ۔ حضرت موسیٰ رکے، یہ پیچھے فرعون بھی قدموں پہ آ پہنچا۔ وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ کو سمیت بنی اسرائیلیوں کے 12 راستے دے دیے، وہ دریا پار نکل گئے، اور یہ جب انہی راستوں سے گزرنے کے لیے دریا کے درمیان میں پہنچا، اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ، پس ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ صرف فرعون کو فرمایا نہیں، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر کے ان کا قصہ تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور فرمایا ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد، ان کے غرق ہو جانے کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیلیوں سے فرمایا، اسکن الارض، زمین میں سکونت اختیار کرو، وہ مردود مر گیا، اب پرسکون زندگی گزارو۔ اسکن الارض، آزمائش ہوتی ہے لیکن وقتی، دائمی نہیں ہوا کرتی، آزمائش تو آئی لیکن اب اسکن الارض۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، فَإِذَا، پس جب، جاء آئے گا، وعد الآخرتی، وعدہ آخرت کا، یعنی قیامت کا دن قائم ہوگا، جس کا اللہ نے ہر کسی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ دن آئے گا اور اس کا آنا حق ہے۔ پس جب آئے گا وعد الآخرتی، وعدہ آخرت کا، تو اس دن سب نیک و بد، مسلم و غیر مسلم، زندہ ہو کر کے اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ فرمایا جئنا بکم لفیفا، لفیف کا معنی سمیٹنا، لپیٹنا۔ اللہ فرماتے ہیں جئنا بکم، ہم لائیں گے تم سب کو، نیک و بد ہر طرح کو ہم لائیں گے، ہر طرح کے لوگوں کو، لفیفن، لپیٹ کر، سمیٹ کر لائیں گے، کہ وہ میری عدالت میں نیک و بد ہر قسم کے لوگ آئیں گے۔ نیکوں کو نیکی کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا کروں گا، اور مجرموں کو جرائم کا بدلہ عذاب کی صورت میں عطا کروں گا۔ تو وہ عملی طور پہ فیصلے کا دن اور فیصلہ کن دن ہوگا، کہ جس کو ہر کیے کی جزا یا سزا مل جائے گی۔ تو فرمایا یہ دنیا میں بھی آزمائش تو آئی، لیکن اللہ نے پھر ان کو سکونت اور امن کی زندگی بھی دی۔ جب قیامت کا دن بھی ہوگا تو فرعونیوں کو، ان مجرموں کو میں اللہ عذاب میں مبتلا کر کے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو جنت کی صورت میں انعام عطا کر کے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کروں گا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا، اور کتنے؟ 9 کم و بیش۔ اور وہ معجزات کیوں دیے؟ بصائر، ان کو ذریعہ بصیرت بنایا، سمجھنے اور عبرت کا سامان بنایا۔ جنہوں نے اس میں غور و فکر سے کام لیا، عقل و شعور سے کام لیا، وہ ایمان لے آئے، اصحاب موسیٰ بن کر کامیاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے رب کی اس بصیرت اور ذریعہ بصیرت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اندھے اور بے عقل بن کر رہے، وہ فرعونی دنیا میں بھی ہلاک اور غرق ہو گئے، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے۔ یہ قرآن پورے کا پورا ذریعہ بصیرت ہے۔ اس سے آج آنکھیں کھول کر عبرت اور ہدایت حاصل کرو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں سرخروئی کا باعث ہے۔ اگر اس قرآن کریم کو بند رکھا
اور اس سے عبرت اور نصیحت اور بصیرت کو حاصل نہ کیا تو پھر یہ انسان کی دونوں جہانوں کا خسران ہے۔ اور دوسرا اس میں نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے۔ فرمایا جیسے فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ پہ زمین مصر کی تنگ کر ڈالی اور انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، انہوں نے ہجرت کی، اسی طرح اہل مکہ نے آپ پر بھی مکہ کی زمین کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو دریائے قلزم پہ، سمجھنا جملے کو، فرعون اور فرعونیوں نے، دشمنوں نے پیچھے تعاقب کیا۔ نبی علیہ السلام جب غار ثور میں ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں بھی ابو جہل اور اس کی پارٹی تعاقب کرتے ہوئے جا پہنچے تھے۔ وہاں حضرت موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی میں رب نے حفاظت کی، دریا سے اپنی قدرت سے راستے دے کر ان کو پار کر دیا۔ یہاں غار ثور میں میرے پیغمبر اور حضرت صدیق اکبر کی اللہ کریم نے حفاظت کی، دشمنوں کے ہاتھوں بچا لیا۔ یہ ہجرت کر کے چلے گئے وادی تی میں، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیلی، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ میں۔ دشمن فرعون اسی دریا میں کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ ادھر نبی علیہ السلام کا مد مقابل جو وقت کا فرعون ابو جہل تھا، وہ ہجرت کے دوسرے سال میدان بدر میں ہلاک ہو گیا، مارا گیا تھا نا۔ جب فرعون غرق ہوا تو اللہ نے فرمایا اسکن الارض، میرے موسیٰ علیہ السلام اب سکون سے زندگی بسر کرو۔ وہ مصر بھی فتح ہو گیا، فلسطین بھی آپ کے زیر کنٹرول ہے، اب کوئی پریشانی نہیں۔ آپ کا دشمن جو غرق ہو گیا، ادھر ابو جہل میدان بدر میں مارا گیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کرو، مکہ فتح ہو گیا، اور جاؤ اب مکے کے فاتح اور بادشاہ بن کر، مدینہ بھی آپ کا ہے، مکہ بھی آپ کا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ پر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، پر ان کا دشمن بھی ناکام ہوا، آپ کا دشمن بھی ناکام ہوا، حق کی فتح ہوئی حضرت موسیٰ کے ہاتھوں۔ یہاں بھی حق اور اہل حق کی فتح ہوگی فتح مکہ کی صورت میں۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ تسلی ہے، ثابت قدم رہو میرے پیغمبر۔ حضرت موسیٰ پہ بھی ایسے حالات آئے، آپ پہ بھی آ رہے ہیں، بالآخر موسیٰ علیہ السلام فاتح اور غالب ٹھہرے، آپ پہ بھی آزمائشیں وقتی ہیں، بالآخر آپ کا بھی اللہ سر فخر سے بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا